پارہ نمبر 22 آیہ کریمہ نمبر 3، 4 اور 5۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ قل بلی وربی لتأتینکم عالم الغیب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال الذين كفروا، اور کہا کافروں نے، لا تأتینا الساعۃ، نہیں آئے گی ہمارے اوپر قیامت۔ قل، فرما دیجئے، وربی، مجھے میرے رب کی قسم، عالم الغیبی، جو ہر غیب کا جاننے والا ہے، لتاتینکم، ضرور بالضرور آئے گی تم پر قیامت۔ لا یعزب عنہ، نہیں ہے مخفی اس سے، مثقال ذرہ، ایک چھوٹا سا ذرہ بھی، فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، ولا فی الارض، اور جو زمینوں میں ہے، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اور کتاب روشن کے اندر موجود ہے، کوئی خسخاس کے دانے سے چھوٹا ہے وہ بھی اور بڑا ہے وہ بھی۔ اللہ لیجزی الذین، تاکہ اللہ جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے مغفرت، مغفرت ہے، ورزق کریم، اور معزز رزق ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کی تکذیب میں لگے رہتے ہیں۔ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے عذاب من رجز علیم، دردناک عذاب کی سزا ہے۔ نبی رحمت جان کائنات، تاجدار مدینہ، سبز گنبد کے مکین صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور مشرکین کو توحید و رسالت پر ایمان نہ لانے اور نیک اعمال نہ کرنے پر آخرت کے عذاب سے ڈراتے۔ اور وہ ایمان والے جو توحید اور رسالت پر ایمان لاتے اور اچھے اعمال کرتے، انہیں آخرت میں حضور جزا کی بشارتیں عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں کفار مکہ نے کہا، جس قیامت کے عذاب سے آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں وہ قیامت آنی ہی نہیں، اور وقوع قیامت کا انکار کر دیا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ان 3 آیات میں وقوع قیامت پر 3 دلیلیں دی۔ سب سے پہلی دلیل، ارے مکہ والو، یہ بات سچی نہیں ہے کہ تم میرے محبوب کو صادق و امین کہتے ہو؟ یہ بات تو مسلمہ ہے نا کہ تم سارے مکہ والے میرے محبوب کو صادق و امین کہتے ہو۔ صادق و امین، ویسے کوئی بات کہہ دے تو وہ سچی ہے، تو میرا محبوب جو صادق و امین ہے وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ قیامت آئے گی، پھر بھلا کیسے جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پہلی دلیل کہ جب میرا محبوب قسم کھا کر فرما رہا ہے کہ قیامت آئے گی، تو پھر اس کا مطلب ہے سچ یہی ہے کہ قیامت آئے گی۔ اچھا،
کفار مکہ وقوع قیامت کا انکار کیوں کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جب ہمارے اجسام بوسیدہ ہو جائیں گے اور جب ہمارے اجسام بوسیدہ ہونے کے بعد گل سڑ جائیں گے اور گلنے سڑنے کے بعد یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اب جب یہ ذرہ ذرہ ہو جائیں گے تو ہوائیں ان کو ذروں کو اڑائیں گی اور کوئی ذرہ کدھر جائے گا، پھر ہوگا کیا کہ یہ ذرے دوسرے جسموں کے ذرات میں خلط ملط ہو جائیں گے، اور جب دوسرے ذرات میں خلط ملط ہو جائیں گے تو پھر کون ہے، کیسے ممکن ہے کہ جو ان ذروں کو اکٹھا کرے، پھر ممتاز کرے، ممیز کرے کہ کون ذرہ کس جسم کا ہے، اور پھر ان بکھرے ہوئے اور منتشر ذروں کو اکٹھا کر کے ایک قالب میں ڈالے اور قالب میں ڈال کر پھر ایک انسان بنائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے قیامت نہیں ہونی، یہ ہے کفار کی دلیل تھی۔ اب اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ فرمایا بدبختو عالم الغیب، اللہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، خشخاش کے دانے سے جو چھوٹی چیز ہے اللہ سے وہ بھی نہیں چھپی ہوئی ہے۔ جب وہ چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی ہوئی ہے تو پھر منتشر ذروں کو، بکھرے ذروں کو اکٹھا کرنا، انہیں ممتاز کرنا اور کون ذرہ کس قالب کا ہے اس میں ڈال کر دوبارہ جسم بنانا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ۔ اچھا، اب تیسری دلیل کیا دی دوسری آیت میں، لیجزی الذین، اس میں اللہ اب تیسری دلیل دے رہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ وقوع قیامت اس لیے بھی لازم ہے تاکہ جزا اور سزا کا نظام قائم ہو۔ کیوں؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ایک ظالم مسلسل ظلم کر رہا ہے لیکن اس کے مسلسل ظلم پر اسے کوئی سزا نہیں ملتی، اور ایک مظلوم مسلسل ظلم سہ رہا ہے اور اسے کوئی جزا نہیں ملتی، وہ بڑی ڈھڑائی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیچارہ اپنی معصومیت سے ظلم سہ رہا ہے، ظالم کو سزا نہیں مل رہی اور مظلوم کو جزا نہیں مل رہی۔ اب اگر ظالم ظلم کر کے بھی بغیر سزا کے رہ جائے اور مظلوم ظلم سہ کر بھی بغیر جزا کے رہ جائے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تو رب نے فرمایا دار دنیا میں نہ صحیح، یہ دار دنیا ہے اس میں نہ صحیح، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کوئی دار آخرت ہونا چاہیے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو ظلم سہنے کی جزا ملے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قیامت لازم آئے گی اور وقوع قیامت ضرور ہوگا اور دار آخرت لازم ہوگا، کیونکہ اگر دار آخرت نہ ہو تو یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے لازم ہے، دنیا میں تو نہیں سزا ملتی، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر آگے بھی کوئی ایسا نظام نہ ہو کہ جہاں ظالم دنیا میں ظلم کر 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 کے دنیا سے جائے اور آگے بھی بغیر کسی سزا کے نکل جائے اور مظلوم دنیا میں بھی ظلم سہے اور آگے بھی بیچارہ معصومیت سے ہی یوں ہی نکل جائے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حکمت کے ہی خلاف ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے اور مظلوم کو جزا ملنی چاہیے۔ اس لیے اس نے کہا اگر دنیا والے ترازو صحیح نہیں رکھتے، دنیا والے انصاف نہیں کرتے، دنیا میں نظام عدل قائم نہیں کرتے، حکمران نظام عدل سے بھاگ جاتے ہیں، عدالتیں بکتی ہیں، ججوں کے سودے لگتے ہیں، انصاف بکتا ہے، انصاف کی کتابیں بکتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا صبر کر لو، میری عدالت میں کوئی بکے گا نہیں، میں سزا دے کر رہوں گا۔ تو اس لیے فرمایا یہ حکمت کا تقاضا ہے کہ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ملے اور مظلوم کو اس کے مظلوم ہونے کی جزا ملے۔ تو ان دو آیات میں
اللہ نے وقوع قیامت پر 3 دلیلیں دے دی کہ جو تم کہتے ہو نا قیامت نہیں آئے گی، یہ تمہیں پتہ چل جائے گا میرے محبوب صادق و امین نے قسم کھا کر کہا ہے قیامت آئے گی، تو اب آئے گی کیونکہ میرے محبوب نے جو کہہ دیا ہے، صادق و امین نے کہہ دیا ہے تو آئے گی، یاد رکھنا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تم جو کہتے ہو ذرے کون اکٹھے کرے گا، تو دیکھو کوئی ذرہ میری نگاہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ میں اکٹھے کر دوں گا، میرے لیے کون سا مشکل ہے۔ اب تو تمہاری تصویریں میرے پاس ہیں، ایک وقت تھا جب تمہاری تصویریں بھی نہیں تھی، یارو تمہاری تصویریں تو میرے پاس ہیں نا، تو تصویروں میں جان ڈالنا میرے لیے کون سا مشکل ہے، اس لیے ضرور ہوگا۔ اور تیسری، نظام عدل کے لیے قیامت کا واقعہ ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو میری آیات کو جھٹلانے میں، انہیں باطل کہنے میں، ان کی تکذیب کرنے میں، سعوا کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ یہ آیت الیاذ باللہ جھوٹی، یہ جھوٹی، یہ جھوٹی، جو یہ رٹ لگائے رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں قادر نہیں ہوں، تو یہ ان کا کیا ہے، بھول ہے، اور یہ بھولے ہوئے ہیں اس بات پر کہ میں قادر نہیں ہوں۔ یاد رکھو میں قادر ہوں، مجھے سب معلوم ہے، میں کمال کی قدرت رکھتا ہوں، اور انہیں بتا دو کہ میں نے ایمان والوں کے لیے بخشش اور رزق کریم رکھا ہے۔ کیوں؟ ایمان والوں سے بھی تو تقصیرات ہو جاتی ہیں نا، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، انسان جتنا مرضی نیک بن جائے لیکن تقصیر تو پھر بھی ہو جاتی ہے نا، خطا پھر بھی تو ہو جاتی ہے نا۔ خطا سے معصوم صرف نبی ہیں، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ نبی معصوم ہے، نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو تقصیر تو ایمان کے صالحین سے بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو اللہ نے پہلے وعدہ فرما لیا، ارے میری بارگاہ میں جھکنے والوں گھبرانا مت، بس جھکنا نہ چھوڑنا، جھکنا نہ چھوڑنا، جو تقصیرات تم سے ہو جائیں گی وہ میں بخش دوں گا۔ اور رزق کریم کس کو کہتے ہیں؟ رزق تو اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے۔ کیا دنیا میں ہم پھل نہیں کھاتے؟ دنیا میں ہم سیب انگور نہیں کھاتے؟ دنیا میں ہم کھجوریں نہیں کھاتے؟ یہی کچھ تو ہمیں جنت میں بھی یہی ملے گا نا، جنت کے پھل ہے نا، سیب جنت کا پھل ہے، انگور جنت کا پھل ہے، کھجور جنت کے پھل ہیں، انجیر جنت کے پھل ہیں، تو یہ تو ہم دنیا میں بھی کھاتے ہیں۔ فرق کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ہیں فرق یہ ہوگا، دنیا میں تم محنت مشقت سے کما کر کھاتے ہو، جنت میں ہم تمہاری اتنی عزت کریں گے، محنت بھی نہیں کرنے دیں گے، رزق بھی دیتے جائیں۔ تو کہا رزق کریم رکھا ہے۔ رزق کریم اس کو کہتے ہیں جو بغیر محنت کے مل جائے۔ تو کہا وہ عزیز رزق جو ہم نے تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے، وہ تمہارے لیے رزق کریم بنا کر رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو یہ بتا دو ہم نے ان کے لیے درد دینے والا دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کے